اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ وہ سچائی کے بارے میں سوچے، وہ کسی سے محبت کرے۔ اب یہاں پہ مختلف آراء ہوتی ہیں کہ توفیق دیتا ہے، اسی کی توفیق سے ہوتا ہے، یقیناً اسی کی توفیق سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے بے شک کہ اس بندے کا ارادہ ہے نیکی کرنے کا، اس بندے کا ارادہ ہے نیکی کرنے کا، تو میں اس کا مددگار ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک یہی توفیق ہے نا، بے شک بے شک کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے، بے شک بے وہ شک ہمارے ہر عمل ہر فعل کو جانتی ہے، بے شک بے شک کوئی ہمارا عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے محبوب تم پریشان نہ ہوا کرو، جو تیرا کام تھا وہ تو نے کر دیا۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے، ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارا کھانا توڑ رہا ہے۔ اللہ اب ایمان کی یہ کامل دلیل ہے کہ وہ آدمی وہ مسلمان جو اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ روز محشر آنا ہے، قیامت آنی ہے، بے شک بے شک بے شک وہی ایمان والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے بے شک بے شک کہ وہ اپنے رویے کو درست کرتا ہے، سبحان اللہ اپنے رویے میں نرمی پیدا کرتا ہے، سبحان اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، اپنے دل میں خلوص پیدا کرتا ہے، اپنی آنکھوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اپنے پاؤں سے کہتا ہے کہ تو کیا چیز ہے، ذرا آہستہ قدم رکھنے میرے مالک کی بنائی ہوئی زمین ہے، بے شک تجھے بھی اسی نے بنایا، لیکن اگر اس نے اس زمین کو تمہاری دسترس میں دے دیا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ زمین تجھے راستہ دیتی جاتی ہے، زمین پھٹتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر، اس مالک کی کتنے شکر ادا کرنا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ انعام میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو کیا شکر ادا کرو گے، تم تو اپنے ماں باپ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، تم تو اپنے ماں باپ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اپنے وبالوالدین احسانا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ والدین پہ احسان کرو، تم کون ہوتے ہوئے احسان کرنے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عام فہم میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمیں پالا، ہم پہ احسان کیا، ہم بھی ان کا کام کرتے ہیں احسان کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں احسان کرنے والے؟ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن کثیر میں روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بوڑھی والدہ قبر پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق، اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا، تم نے تو ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد بار کا ہے کہ
جب تمہارے ماں باپ ایک یا دونوں میں بڑھاپے کو تمہارے پاس پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ اف یعنی ماں باپ نے اگر یہ کہہ دی بیٹے یہ کام کرنا ہے تو اس کے دل میں اگر چار یار ایسے لے میری ماں کہہ رہی کوئی فرق نہیں، تو وہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے، قرآن پاک پہ عمل نہیں کرتا، بلکہ کہا ہے، فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو تک کرو اور ان سے جواب میں جھگڑ کر بات نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ قولاً کریمہ کا سلوک کرو۔ قولاً کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ اور ان کے لیے ان کی تعظیم میں جھک جاؤ، اور جیسے ہی وہ کہیں کہ بیٹے یہ کام تم نے کرنا ہے تو اس وقت انکار نہیں آنا چاہیے، دل میں خیال نہیں آنا چاہیے، اسی وقت کہہ دو کہ ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر اف سے بھی کوئی نچلا درجہ ہوتا، اس سے بھی کوئی نچلا درجہ ہوتا جو ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا تو اللہ تعالیٰ اسے حرام قرار دے دیتا، اللہ تعالیٰ اسے حرام قرار دے دیتا۔ یہ تمام جو حقوق العباد ہیں اگر ہم ان کے بارے میں کبھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جو حقوق العباد پر عمل کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ نماز پڑھنے والا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ملاوٹ بھی کر سکتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد کے بارے میں جانتا ہے نا وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں ایسی زہریلی خوراک میں بندوں کو کھلاؤں تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں؟ یہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ یقیناً وہ لوگ یہی سمجھتے کہ ہمارا یہی ٹھکانا ہے۔ ارے ناسمجھ انسانوں، یہ تو زندگی جو ہے کل ہمارا بچپن تھا، آج پھر جوانی آئی، پھر ہم پہ بڑھاپا آ گیا، یہ تو زندگی اتنی سی ہے۔ ابھی تو اس زندگی کے بعد ہم نے برزخی زندگی میں جانا ہے، برزخی زندگی میں جو قبر کی زندگی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کتنی طویل ہے، اس وقت تک جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ اور نیک آدمی کو تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کی قبر 70 گز تک کھل جائے گی، جنتی بچھونے، جنتی کھانے، جنتی ہوائیں اور جنتی پھل میوے اس کے لیے ہر وقت موجود ہوں گے۔ اور خدا نہ کرے کوئی ایسا بد نصیب ہو جسے اپنی موت یاد نہ ہو، جس نے کبھی موت کو یاد نہ رکھا ہو اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، اور یہ بعض کا کفریہ الفاظ ہم ادا کر دیتے ہیں کہ اچھا جب قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی ساڈا رب سانوں معاف کر دے گا۔ رب کیویں تو معاف کرے گا جی تسی چنگے کام کیتے ہون گے؟ پہلے تو تسی قبر والی زندگی نوں تو دیکھو نا، کتنی لمبی زندگی ہے۔ جو بد نصیب ہوگا اس کے لیے دوزخ کی آگ کی کھڑکی کھول دی جائے گی،
پیتل کا لباس پہنا دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ دو فرشتے، یہ مستند حدیث مبارکہ ہے، یہ ضعیف نہیں ہے۔ چار عالم ہیں، ایک عالم ارواح، ایک جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، ایک برزخی زندگی، ایک آخر کا۔ تو اس پہ دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو نہ دیکھ سکتے ہوں گے نہ سن سکتے ہوں گے۔ ان کا کام ہر وقت اس کو سزا دینا ہوگا۔ وہ چلائے گا، وہ سن نہیں سکیں گے، وہ تڑپے گا، وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ یہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ قیامت کا دن نہیں آ جاتا، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ وَمَتَاعُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج میرے دوستوں سے الگ ہو جاؤ، آج تم میرے دوستوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، آج تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، جلتی ہوئی آگ ہے۔ وہ دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوزخ کی آگ میں وہ جائے گا، وہ اوپر آئے گا، پھر نیچے جائے گا، بس اسی طرح اس کا وہ جو اخروی زندگی ہے وہ دوزخ والی زندگی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا، آمین، ہمیں ایمان پہ چلنے والا بنا، یا اللہ ہمیں مکمل ایمان والا بنا دینا، یا اللہ ہمیں صدیقین میں شمار فرمانا، یا اللہ ہمیں صالحین کی صحبت عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب میں ایک تو غوث صاحب کے لیے آپ سب نے دعا بھی کرنی ہے، ہمارے بابا جی شاہد صاحب کے لیے بھی خصوصی دعا کرنی ہے۔ غوث صاحب آج پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ آج انہوں نے، ورنہ یہ کبھی تھکے نہیں تھکے، انشاءاللہ اب بھی نہیں تھکیں گے انشاءاللہ۔ وہ ان کو تھکنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سلسلے میں بابا جی شاہد آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ قاری صاحب یہاں خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، تو اس درود محل کی طرف سے انشاءاللہ جب بچہ کیا کہتے ہیں کہ 40 دن چھلا کی وہ ایام مدت پوری کر جائے گا، تو اس درود محل میں آنے والا جمعہ ہوگا، اس کی خیر و برکتوں کے لیے درود محل کی طرف سے دعوت عام سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور قاری صاحب سے ہم نے کہنا ہے کہ بس آپ نے ہر دعا میں ہمیں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ خوش